دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس دن تحریک انصاف کے ساتھ آ گئے اس دن سے حکومت کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ بات درست ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اب اتحاد بنا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کو لیڈ کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب پر بالکل اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مولانا صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے جب یہ پی ڈی ایم تھی اور اس طرح کی چیزیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر مولانا اس اتحاد میں آنا چاہتے ہیں پہلے مولانا کو حلف دینا ہوگا۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے اس اتحاد میں آنا ہے تو مولانا صاحب کو حلف دینا ہوگا۔ مولانا صاحب اس بات کا حلف دیں گے کہ وہ اس اتحاد کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے، وہ اس اتحاد کو نہیں بیچیں گے، وہ اس اتحاد کے اوپر سودا نہیں کریں گے، وہ اس اتحاد کو استعمال کرتے ہوئے اپنی قیمت نہیں بڑھوائیں گے، وہ اس اتحاد کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ویلنگ ڈیلنگ نہیں کر لیں گے، اداروں سے ساز باز نہیں کر لیں گے۔ وہ اس بات کا حلف لینا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نہیں چاہتے کہ مولانا صاحب کو اس طرح سے غیر مشروط طور پہ اس اتحاد میں لیا جائے۔ لیکن وہیں پہ آپ دیکھ لیں، دیکھیں اس وقت جو سیاست کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں نا، ان میں سے میں تو بہت زیادہ ان کو ریٹ کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب 7 بار یہ ٹویٹ کر چکے ہیں، اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں مختلف ٹائم میں، کہ جس دن مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے نا پی ٹی آئی کے ساتھ، اس دن یہ اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو مذہبی تنظیموں کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، لیکن اس وقت فواد چودھری 100% درست کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ کو پروٹیسٹ کال کرتے ہیں نا، اور اس پروٹیسٹ میں پہلے اگر 500 بندہ پہنچ جائے نا اور فوٹیج آ جائے کہ 500 بندہ پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کو 500 کو 5000 میں تبدیل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہوتا ہے پہلے 500 لوگوں کا وہاں پہ لڑنا، پولیس کو پسپا کرنا، وہ 500 بندے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا، اس نے ٹھیک ہے ظلم سہا ہے، جبر سہا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی ایک مڈل کلاس لوگ ہیں، اس کے اندر لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں۔ مین ہے اس کے جلسوں میں آنے والے، اور کس طرح کے جلسوں میں آنے والے؟ جو اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں، والدین کے ساتھ آتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب وہ اس طرح سے شیلنگ انہوں نے بہت کھائی تو صحیح، عمران خان کے لیے سارا کچھ کیا، لیکن وہ اس طرح بڑی تعداد میں لڑنے والے نہیں ہیں۔ ہاں کے پی کے میں ایک ہے، کے پی کے والوں کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اس حد تک کے پی کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن مولانا صاحب کا پی ٹی آئی کو فائدہ یہ ہوگا کہ مولانا صاحب جس دن آ گئے اس اتحاد کے ساتھ، ان کا ہر جگہ پہ 2000-3000 کارکن ہیں، جو جس وقت آ جائے گا آپ ان کو گولی مار کے تو ہٹا سکتے ہیں، گولی سے نیچے پہ وہ نہیں ہٹیں گے۔ اب شہباز شریف وغیرہ کیا چاہ رہے ہیں؟ شہباز شریف ہو، محسن نقوی ہو، یہ تو مولانا کو جا کے اور آفر کر رہے ہیں، گورنر کے پی کے دوبارہ آفر کر رہے ہیں، وزارتیں آفر کر رہے ہیں، کچھ اور مولانا صاحب کو چیزیں آفر کر رہے ہیں، اور ان کو چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے مولانا کے ساتھ آ جائیں۔ مولانا صاحب کا پتہ کوئی نہیں ہے، مولانا صاحب کے بارے میں کوئی انالیسس نہیں دیا جا سکتا، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جن سے میری بات ہوتی ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کچھ لوگ، اچھا ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا صاحب کو محسن نقوی نے جا کے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کو دیتے ہیں۔ آپ سے مراد مولانا فضل الرحمان نہیں، ان کی جماعت کو دیتے ہیں، اور اس میں نور عالم صاحب کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیتے ہیں، آپ کو وزارتیں بھی دیتے ہیں، جو آپ کو آئینی عہدے چاہیے وہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اکوموڈیٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ حکومت تو ان کے سامنے جا کے اور بیٹھ گئی ہے، ہم آپ کو راضی کرنے کو تیار ہیں، فیصلہ مولانا صاحب نے کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ آئیں گے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بھائی جب حکومت کو خود نہیں پتا کہ ہم کب تک ہیں، تو مولانا صاحب تو بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، انہیں پتہ ہے چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اس حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، مولانا صاحب اس حکومت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، آپ نوٹ کریں کہ جب سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا اینٹی اسٹیٹس کو کھڑے ہوئے ہیں، چاہے بظاہر کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بڑے سودے کے لیے کھڑے ہوں، یہ نہیں کہتے، لیکن اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی دیکھیں، ان کے خلاف جو ایک ٹرینڈ چلتے تھے، جو ان کا تضحیک میں نام لیا جاتا تھا، وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں مولانا صاحب کو بھی تو نظر آ گئی ہیں نا۔ ہمارے ہاں تو لوگ اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کے بارے میں ٹویٹ کیا تو کتنے ری ٹویٹ ہوئے، فلاں کے بارے میں کیا تو کتنے ری ٹویٹ ہوئے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کون سا نیریٹو جو ہے وہ اس وقت مقبول ہے۔